में थे कि हम यूथ पॉलिसी की more than 200 copies they were over there in a booth, और बहुत कम कॉपीज अभी तक वहाँ से किसी ने उठा ली, सुबह से हमने छोड़ी थी, एंड वी हैड स्टैब ओवर देयर इट इज जिसको यूथ पॉलिसी का ड्राफ्ट चाहिए उसमें ले लें। अभी हम अपना यूथ पॉलिसी का जो पैनल है वो शुरू करेंगे, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शोएब फ्रॉम UNFPA टू प्लीज काइंडली जॉइन मी ऑन द स्टेज। मिस्टर शोएब, Mr. Hasnain Gilani, sir, please join me on the stage. He's SDGs coordinator for Azad Kashmir from UNDP. Then Dr. Waqas Qausar sir, he's chairman Department of Peace and Governance, Nahal University, Islamabad. Dr. Sir, please. Mrs. Midat Shehzad, Secretary Sports, Youth and Culture. Ma'am, please come on the stage. Mr. Ahmad Salim, our consultant who has prepared this draft from UNFPA, so please come on the stage. We'll go by the format of this session actually, because our Prime Minister for Jammu and Kashmir, he would be joining us in a short while. So format इस तरह से है कि Mr. Ahmad Salim साहब वो हमारे उन्होंने ये draft policy बनाया है। Mr. Hasnain Gilani इस framework पे थोड़ा सा हमें पहले सेंसिटाइज करेंगे और डेलिब्रेट करेंगे कि पॉलिसी ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें क्यों चाहिए थी और पॉलिसी बनती किस तरीके से है। और UNFPA के मिस्टर शोएब साहब, चूँकि ही हैज़ कोलैबोरेटेड इनकी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ ये पॉलिसी बनाने में, वो 2-3 मिनट का वो लेंगे अपना टाइम, और मिसेस मिदत शहजाद जो हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगी अलॉन्ग विद होल ऑफ द पैनल। सो वील स्टार्ट विद मिस्टर हसनैन गिलानी। सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सो यू कैन टेल अस अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी मेकिंग द होल प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद अली हसनैन गिलानी और मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ काम कर रहा हूँ, और पिछले 5 साल में जैसे मैं AJK के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 2030 हमारा एक इंटरनेशनल एजेंडा है उसको लेके आगे चल रहा हूँ, और गवर्नमेंट उसको यहाँ पे ड्राइव कर रही है। मैं जस्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ पॉलिसी स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करूंगा। ये फिगर्स मेरे नहीं हैं, यहाँ पे कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ डेटा को कलेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे कहते हैं जो डिपार्टमेंट्स आपको डेटा दे रहा होता है। AJK के अंदर आप में से आइडिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कितने फ़ीसद है? कोई हाथ खड़ा कर दे जिसको एग्जैक्ट फिगर पता है। लेबर फोर्स सर्वे देता है या पाकिस्तान सोशल लिविंग मेजरमेंट सर्वे से ये डेटा आता है। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो 2019-20 में PSLM हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट PSLM 10.7% AJK के अंदर बेरोज़गारी है। नेशनल लेवल के ऊपर 5.9% है। यहाँ पे सुबह जो सेशन हो रहा था उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही थी। हर चीज़ AJK के अंदर ख़राब नहीं है। मुझे बड़ा फ़ख्र से ये मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 उसमें ये लिखा हुआ है कि AJK इज़ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन इन द होल कंट्री। हमारी जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो वैल्यू जिसे कहते हैं, वो 3 चीज़ों पे बनती है, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर और आपका लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, और जो इंडोर्स की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसको लॉन्च किया था 2021 में, 0.64 हमारा जो HDI है। HDI होता है 0 to 1। अगर आप 7 से ऊपर हैं तो आप बहुत आपका हाई है, तो AJK का मीडियम है, अपर मीडियम आप उसे कह सकते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश और करें तो हमारा HDI जो है वो 7 तक आ सकता है इंशाल्लाह। और जो नेशनल HDI है वो 0.54 है। जो अनएम्प्लॉयमेंट, अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, जो हमारी ख़वातीन की अनएम्प्लॉयमेंट है वो 22 से 23% है, विच इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मेल है वो तकरीबन 9% वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मैं स्ट्रेट पॉलिसीज़ पे आता हूँ कि कितने लोगों को ये पता है कि व्हाट इज़ अ पॉलिसी होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉलिसी होती क्या है। What is the difference between policy and strategy? What is the difference between strategy and a framework? What is the difference between roadmap and policy? Basically पॉलिसी ये होती है कि आपने करना क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर।
پھر اس کے بعد جب آپ کی پالیسی بن جاتی ہے, اور پالیسی کیسے بنتی ہے, پالیسی از اے اسپیشلائزڈ جاب. ہر بندہ پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی انپٹس تو دے سکتے ہیں پالیسی کے اندر, لیکن آپ پالیسی بنا نہیں سکتے, کیونکہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسپرٹ چاہیے. میں اس طرح بھی آتا ہوں کہ اے جے کے اندر یوتھ پالیسی کیسے بنی, اور باقی جو پروونسز ہیں ان کے اندر یوتھ پالیسیز کا کیا سٹیٹس ہے. بیسیکلی یہاں پہ میں 3 دن پہلے کسی نے کہا کہ اے جے کے اندر, شازیب صاحب سننے والی بات ہے سر, کہ 76 سال میں اے جے کے گورنمنٹ نے پالیسی کیوں نہیں بنائی. اور بھائی اے جے کے جو ہے ڈیولوشن ہوئی ہے 2010 میں, یہ تو سبجیکٹ ہی آپ کا نیشنل کے پاس تھا, تو اے جے کے گورنمنٹ کیسے پالیسی بنا سکتی تھی. تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر یہ تھا کہ جو کوئی بھی جب آپ پالیسی بناتے ہیں اس نیشنل لیول کا ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ ان پیرامیٹرز کے اوپر, ان پلرز کے اوپر آپ نے پالیسی بنانی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے تو آپ جو ان کی پالیسی تھی نیشنل لیول کی وہ 2006 میں بنی تھی. آپ کو تو فیڈرل گورنمنٹ نے پلرز ہی جو فریم ورک ہی 2019 میں دیا ہے, اس سے پہلے آپ پالیسی بنا کیسے سکتے تھے. بلوچستان گورنمنٹ نے 2015 میں پالیسی بنائی جو ابھی تک اپرووڈ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے 2016 میں پالیسی بنائی, پنجاب گورنمنٹ نے 2018 میں پالیسی بنائی, اور کے پی گورنمنٹ نے 2017 میں پالیسی بنائی. اور نیشنل لیول کی کوئی پالیسی نہیں ہے ابھی تک, وہی 2008 کی ہے, دو کہ انہوں نے ابھی فریم ورک دے دیا ہوا ہے. پھر ہماری کچھ انٹرنیشنل جو بھی پالیسی بنتی ہے, پالیسی بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ہول آف گورنمنٹ اپروچ, جس میں پوری کی پوری گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. پھر ایک دوسری اپروچ ہوتی ہے ہول آف سوسائٹی اپروچ, جس میں آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں. پوری کی پوری سوسائٹی سے انپٹس لے کے وہ پالیسی بنائی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ یوتھ پالیسی آپ بنا دیں گے. یوتھ پالیسی ہمارے پاس, جب میں نے یہاں پہ جرنی سٹارٹ کیا اپنا بیک ان 2015, اے جے کے اندر پالیسیز کا رواج نہیں تھا انفارچونیٹلی. میڈم آپ کو بھی پتہ ہے اس کا. میڈم نے 2019 میں ٹورزم پالیسی بنائی, تھینکس ٹو میڈم. جو ہماری ورٹیکل جو کمٹمنٹس تھی اور جو ہاریزانٹل کمٹمنٹس تھی, جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی, جیسے ایس ڈی جیز ہے, ورلڈ پروگرام آف ایکشن آن یوتھ ہے, پھر ہمارا انٹرنیشنل ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس ہے, ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو الائن کرنا ہے. پھر ایوری پالیسی شوڈ اسپیک ٹو ادر پالیسی. اگر آپ یوتھ پالیسی بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی الائنڈ ہونی چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ, آپ کے کلائمیٹ کے ساتھ, آپ کے ہیلتھ کے ساتھ, پھر جا کے کوئی پالیسی بنے گی نا. آئسولیشن میں تو نہیں بنے گی. 2015 سے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو اے جے کے کی پالیسیز تھی, میں نے ان کو دیکھا, ان کے اندر گیپس ہیں, کیونکہ وہ پالیسیز آئسولیشن میں سائلوز میں بنی ہیں, کیونکہ ان کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم نہیں بنایا, کوئی اسٹیئرنگ کمیٹیز نہیں بنائی آپ نے, کوئی ٹیکنیکل گروپس نہیں, ورکنگ گروپس نہیں بنائے, جس کی وجہ سے وہ پالیسیز نہیں چل پائی. اب پالیسی یہ ہے کہ آپ تھینکس ٹو یو این ایف پی اے نے اے جے کے گورنمنٹ کو ٹیکنیکل سپورٹ دی. یو این ایف پی اے نے نہیں بنائی پالیسی, پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ. انہوں نے جسٹ ایک پروسیس اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکل بندہ احمد سلیم کو ہائر کر کے آپ کے پاس بھیج دیا, جی آپ پالیسی بنائیں اور اس پروسیس کو ڈرائیو کریں. تھینکس ٹو احمد سلیم, انہوں نے ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ, یہاں پہ بہت سے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں جن میں بھی تھا, ان کے ساتھ ہم نے انٹریکشن بھی کیا اور ان سے انپٹس بھی لیے ہیں. پالیسی ڈرافٹ ہو چکی ہے اے جے کے اندر, اور وہ جو فریم ورک ہے نیشنل فریم ورک, انہی پلرز کے اوپر یہ پالیسی ڈرافٹ ہوئی ہے. آپ میں سے کسی نے بھی وہ صبح سے پالیسی وہاں سے نہیں اٹھائی. ابھی ڈاکٹر رابعہ نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تو آپ نے وہ پالیسی وہاں سے پک کی. آپ اس پالیسی کو گو تھرو کریں, یہ فائنل نہیں ہے. میڈم کی لیڈرشپ کے انڈر انشاءاللہ ہم اس کو آپ کی کنسلٹیشن سے, آپ کی انپٹس کے بعد ایک انکلوسیو اپروچ سے, اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے اس کو لوکلائز کرنا ہے. بیسیکلی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی, یو کے کی اور باقی دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ایسا نہیں کرنا. ہم نے اس پالیسی کو اکارڈنگ ٹو لوکل نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ فارمولیٹ کرنا ہے. پالیسی آپ کے پاس آ گئی ہے. ہم اس کے بعد ہی میڈم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور یو این ایف پی اے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فردر اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ یہ پالیسی ہماری اپروو ہو سکے. تھینک یو. Thank you so much, Sayyid Ali Hussain Gilani Sahab. Now, I would like to request Mr. Shoaib, please, we'll have 2 minutes. आप अगर 2 मिनट इस पे बात कर सकें, because we are having this presentation and then Dr. Waqas will talk about as well. Please. Thank you very much for giving this opportunity. और I think so कि अभी हुसैन साहब ने बहुत सी बातें जो मैं करना चाह रहा था
आपको यूथ पॉलिसी को प्रोवाइज करने के हवाले से और एक्शन प्लान के हवाले से, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया जिस पर यू एंड पी जो मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि यूथ पॉलिसी के अंदर जो है वो यूथ इज़ द बेसिकली सेंटर। आप लोग हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी अपने लिए राहें जो है अपने लिए फ्यूचर जो है उसको आपने उसके ऊपर जो है वो काम करना है, आपने बोलना है। जैसे गिलानी साहब ने कहा कि आपने काइंडली इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करें, इसको चैलेंज करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको अंग्रेजी में करें, मैं ये नहीं कहता कि आप इसके अंदर कोई, लेकिन जो चीज़ भी आप समझते हैं कि इसके अंदर मिसिंग है, जैसे सुबह से हमने बहुत सारे नौजवानों की बात सुनी भी और उनको मज़ीद मौका भी मिलना चाहिए। दिस इज़ समथिंग कि अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो हम उनको सुने और उनको सुनने के बाद उनको रिस्पॉन्ड करें। मैं ये समझता हूँ कि आज एजे में बैठ के मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा संगे मील जो है वो हमने अचीव किया है कि हमने इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जो है वो का इनकार किया और उसका सारा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि मैडम इज्जत को जाता है कि जिन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर इतना खूबसूरत सा जो है वो गुलदस्ता जो है वो सजाया। वी आर वेरी मच कमिटेड कि हम इस यूथ पॉलिसी को जो है, क्योंकि डेफिनेटली बात है कि हमारे पास जब यूथ पॉलिसी बनी थी उस टाइम हमारे पास सेंसस के रिजल्ट कुछ और थे, हमारे पीडीएस का जो डेटा था वो डिफरेंट था। हमें इसको दोबारा एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है, चाहे वो आईसीपीडी का डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो जो हमारा एसडीजीज के गोल हैं 2030 के मुताबिक और पाकिस्तान का डिवीजन है 2025 वाला, इन सारी चीज़ों को मिला के हमें इसको थोड़ा सा मज़ीद देखने की ज़रूरत है। और मी जैसे फरमाया गया कि ये बेसिकली मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, ये मल्टी सेक्टोरल पॉलिसी है। इट्स नॉट ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट ओनली फॉर द यूथ डिपार्टमेंट, बट दिस इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर द ऑल अदर डिपार्टमेंट एज वेल, जिसमें इसके लिए हमें कंप्रीहेंसिव अप्रोच को लेके चलिए। So once again, I would like to extend my full support from behalf of my country director, Dr. Rohit Shabane, and my colleague from Rabia Pasha, that we have allocated some funds for the next year. और मेरी मैडम से ये ख्वाहिश होगी, गुजारिश होगी मैडम कि आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं तो हम इसका पहला फ्रेमवर्क जो है नेक्स्ट 3-4 माह में कंप्लीट करके आपको दे दें। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब ये थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, कुछ कॉस्ट इसके साथ एक्शन प्लान भी बना लेते हैं और इसके साथ साथ जो है वो हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास फेडरल लेवल के ऊपर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। और फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल इस पॉलिसी को अप्रूव करवाएं से। मेरे बहुत ही बिग किस्म के जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं पंजाब में भी, बाकी जगहों पर भी। एक पॉलिसी बना लेना तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता विद द कंसल्टेशन ऑफ आल की प्लेयर्स, बट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट इज वेरी मच नीडेड एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड वी विल बी गोइंग टू बी कंटिन्यू आवर कोलैबोरेशन विद यू। एंड मैं चाहूँगा जब प्राइम मिनिस्टर आए तो आप बिल्कुल अनाउंस करें कि जो हमारा मिशन जहाँ से किया था उसमें हम एक चीज़ और ला रहे हैं। मैं सिर्फ आप जब लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से एजेके के लिए जो है वो डोनर्स जो हैं उनके पास फंडिंग नहीं है, ठीक है, शायद इसलिए कि हमने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, ठीक है। तो मैं आपका जो पीएम हाउस की जो मैनेजमेंट है उनके साथ मिलके आई एम गोइंग टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज के वी आर गोइंग टू हैव अ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस here in the Kashmir and here in the Muzaffarabad, and we will bring all the influencers जितने भी सफारतकार हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, कि उनको लाएं कि जहाँ पर कितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हम किससे हार्नेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। Thank you so much, Mr. Shoaib. Now I would like to request Mr. Ahmed Salim to please come on the podium. ये प्रेजेंटेशन आपको देंगे जो हमारी एजेके यूथ पॉलिसी है इसके ड्राफ्ट के मुताबिक इसकी जो हाइलाइट्स हैं ये आपके लिए वो इधर स्क्रीन पे भी और खुद बताएंगे। सर प्लीज। I hope I am audible. Hello. Yeah. Assalamualaikum everybody. I'll be explaining the whole process that took place regarding the youth policy of AJK. And there have been quite some reservations on how this policy came into being and what are the predicaments that are in this journey. So I will be explaining, I'll keep it bilingual ताकि सबको समझ आ सके और इस process से I'll take you through. So this is the historical policy perspective. यहाँ पे AJK के अंदर
جو پہلی ہمارے پاس ایک یوتھ پالیسی ڈاکیومنٹ sort of جو ایگزسٹ کرتا تھا, that was back in 2006 and it was duly signed by then Minister Mohammad Akbar Chaudhry Sahab, and this policy document obviously remained unknown to the people. It was only known to the Department of Sports, Youth and Culture, and obviously یہ 2006 کی جو situational realities ہیں وہ کافی different تھی آج کی situational realities سے, and اس لیے ایک ضرورت پیش آئی کہ اس کو upgrade کیا جائے and اس کو review کیا جائے document کو. That was the very reason that the department reached out, and the UNDP and UNFPA reached out to the Department of Youth, Sports and Culture تاکہ ہم اس پالیسی کو ایک نئے سرے سے ہم اس کو انوگریٹ کر سکیں. یوتھ پالیسی پروگرام انیشیشن کے بارے میں اس بار بتا دوں کہ یہ پاکستان کا جو یوتھ امپاورمنٹ پروگرام تھا, جو کہ کامیاب جوان پروگرام کی طرح سے ایک اسٹیم کیا تھا, جس کے اندر نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک ایگزسٹ کرتا تھا, اس کی ہی ایک شاخ کہہ لیں کہ جس کے اندر UNDP نے سپورٹ کیا AJ کے گورنمنٹ کو. I was hired in August 2021 to start this process. After that, there was the departmental supervisory committee that was made by then Director General of Sports, and this means that the process is not working in isolation either by UNDP یا پھر by the sports department. This was a collaboration of the sports department and the UNDP. After this, the first draft of this policy was given on 2nd December 2021, and the second draft was on 19th December. These are the relevant notifications of how this policy came into being, how this process was started, and this shows the ownership of the government and the sports department and the youth department in this whole process. These were the consultative sessions that were organized in AJK University by the Departments of Law, and also the multi-stakeholder workshop that occurred with multi-stakeholder partners that were in this process. These are also the consultative discussions with the government actors and the sports officials in that regard. The draft youth policy of AJK, if I want to delve into what really the policy is, آپ لوگوں کے پاس بھی یہاں پر جو پالیسی کا ڈرافٹ موجود تھا, اگر آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے, دیکھ لیا ہے, تو آپ کو اس کے اندر ایک شکل نظر آئے گی. تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ یہ پالیسی ڈاکیومنٹ ہے کیا. دس از دا پری فیس آف اٹ, جس کے اندر ہمارا جو پالیسی کا ویژن ہے, گول ہے اور مشن ہے وہ اویلیبل ہے. آفٹر دس دیر آر دا پرنسپلز آف پالیسی, کہ اس پالیسی کے اندر کیا کیا چیزیں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. واٹ آر دا بیسکس آف اٹ. اس کے اندر ایجوکیشن, جس طرح کی بھی باتیں آج صبح سے یہاں پر ہوئیں, جس کے اندر کافی ساری سجیشنز بھی دی گئیں, اگر آپ اس پالیسی کو گو تھرو کریں تو اس کے اندر کافی زیادہ جگہ چیزیں یہ کورڈ ہیں, جس کے اندر کافی سارے ایسے ٹاپکس بھی ہیں دیٹ ور basically somewhat ignored in the society or considered taboo. That includes reproductive health, mental health as well, and also the constituents of policy. This is a whole discussion and it's a big draft, so it will take you time to go through it. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ اس میں سے پورا گو تھرو کیجیے گا بفور کامنٹنگ آن اینی تھنگ دیٹ یو تھنک شوڈ بی دیئر. دیز آر دا آبجیکٹیوز آف دا پالیسی, اینڈ دس از دا انسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن پلان, جہاں پر بات کی گئی کہ کافی زیادہ پالیسیز بن جاتی ہیں یہاں پر, ہمارے ملک میں قوانین بھی بن جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کا مسئلہ سب سے زیادہ آتا ہے. تو اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک, امپلیمنٹیشن فریم ورک بھی اس کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جائے. These are the further details on how the institutional implementation plan goes, and if you want to go through it, you can go through it in the policy document. So after this interdepartmental meeting was also conducted, and جس کے اندر ہم نے باقی ڈپارٹمنٹ سے بھی اس پہ اوپینین لی پالیسی ڈرافٹ کے اوپر, اور ان کی اوپینین کو اب انکارپوریٹ کیا جائے گا. اینڈ آفٹر this launch, I am hoping that we can wrap it up and incorporate all of the inputs, and we can finish that up. So this is the policy approval roadmap, and thank you very much. I guess that's all for the policy. Thank you so much, Dr. Bakash. We'll have 5 minutes because our Prime Minister and Minister Chief Secretary is joining us in a voice presentation. Thank you. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, let me congratulate Secretary Sahiba for this wonderful Youth Summit. I quickly come up, I gone through this policy, I guess, a few things that need to be added. If you can quickly switch here. Isko aage le jaye. See,
I guess आगे चलिए. Yes. So few things are important while designing youth policy or any policy. I guess the local context and experiences and perspectives are important to incorporate in this policy. I've gone through that. I guess it's also need to be more inclusive in future. You have to expand the consultation and consultative processes with young people, with other stakeholders as well. तमाम पॉलिसीज़ के लिए सबसे पहले एक नीड असेसमेंट होता है. काइंडली नीड असेसमेंट को देखिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं. आप देखिए, हमारे लिए मसला कश्मीर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर एक सेंट्रलिटी होनी चाहिए कि यंग लोगों को इसके लिए, इसके ऊपर आप कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे आगे ले जाएंगे. दो तीन चीज़ें हैं विच इज़ क्रिटिकल. आगे चलिएगा काइंडली. यस, पूरी दुनिया में पॉलिसी इन्हीं तीन पर्सपेक्टिव से बनी है. या टॉप डाउन अप्रोच है, या बॉटम अप अप्रोच है, या एक सिंथेसाइजर है. तो बेहतर है कि लास्ट टू जो अप्रोचेज़ हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर कॉन्टेक्स्ट. मुझे उम्मीद है ये यूथ पॉलिसी है, इसको मज़ीद इसी लाइंस के ऊपर ले जाएंगे. इफ़ यू गो हैड, बड़ा चैलेंज है पॉलिसी कैपेसिटी का. सो पॉलिसी कैपेसिटी मीन्स कि आपके अंदर क्या वो कैपेसिटी है किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, उसको एनालाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना और फिर उसको इवेल्यूएट करना. So that is the fundamental challenge that we all need to see in the context of particularly AJK. दो बातें मैं कहूँगा आपकी इजाज़त से that we do in Pakistan as well, which is a lot in discussion. If you quickly move the slides, देखिए ये हमारे बहुत सारे अहबाब यहाँ बैठे भी होंगे, but of course the world has changed. We need certain reforms in bureaucracy as well. We need certain reform in service delivery as well. वो reforms क्या हैं? I mean this is the traditional bureaucracy which was answering the question until 1940s, 50s, 60s. आज के नौजवान का चैलेंज हो रहा है, आज के नौजवान की डिमांड हो रहा है, आज की सोसाइटी की डिमांड हो रहा है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. आज की सर्विस डिलीवरी की नेचर और है. इफ़ यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, यस, एंड दैट हैपेंड एवरीवेयर. आई मीन अक्रॉस द बोर्ड. नजाबत साहब यहाँ बैठे यूके से. यूके इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स. पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है. और एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी ऑन दिस साइड. आपका साइज़ गवर्नमेंट का इतना बड़ा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों पे कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं. आप इसको स्मार्ट गवर्नेंस लेके आइए. आप इतने बड़े साइज़ के साथ पाकिस्तान में भी ये नहीं हो सकता. सो पीपल हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हैव टू मेक इट अ स्मार्ट एंड वेरी इफेक्टिव गवर्नेंस. उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं. आगे चलिए. ये तीन चीज़ें और ये पूरी दुनिया में हो रही हैं, आपको भी करनी पड़ेगी. अब कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात चल रही है. अब आपको ऑफिसर्स नहीं, आपको मैनेजर्स चाहिए, आपको कोलैबोरेटर्स चाहिए, आपको सपोर्टर्स चाहिए. कम्युनिटी, सोसाइटी, पीपल, सिविल सर्विस एंड पॉलिटिशियंस, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू कम आउट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. आगे तो 10-15 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है. सो मैनुअल थिंग्स, traditional models of bureaucracy, everything have been replaced. So I would request we must think on these sides because this is very important for policy executions. Pakistan is popularly known as the graveyard of policies. We don't have insufficient number of policies. We have more than sufficient number of policies there, but the execution, implementation and evaluation has been a key challenge, and you can't do with the traditional model of policy formulation and evaluation. You have to bring the people in. Last thing, why youth participation is mandatory and why I commend Madam as well, because this is United Nations Security Council saying that 2250 resolution that you are the people who have the role in youth, develop youth, peace and security particularly, and that your role is of course known. You are more than 60% for us those who are in context of the Kashmir conflict. I guess your role is immensely important, and that is why I also stated that the formulator of this policy, writers of the policy have to keep this Kashmir thing in backdrop as well, because it is the need of that our youth should be a good negotiator, a good mediator, a person who understands the conflicts, who can navigate the challenges and complex challenges in society and look for the future as well. Thank you very much, Madam, once again. Thank you so much, Dr. Sultan. Now we open the session for question answers. जिन लोगों ने यूथ पॉलिसी पढ़ ली है, यूथ पॉलिसी के हाईलाइट्स और पॉलिसी जिन्होंने पढ़ ली है, बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट्स ओवर हियर जिन्होंने इस यूथ पॉलिसी के फ्रेमवर्क पे और इसके ड्राफ्ट पे काम किया है. सो वी स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन प्लीज कंसाइज रखिएगा ताकि सब लोगों को मौका मिल सके. माय टेक्निकल टीम प्लीज माइक मूव कीजिएगा. कौन क्वेश्चन करना था? अपना नाम और यूनिवर्सिटी की डिटेल जरूर बताइएगा सवाल से पहले.
السلام علیکم جی. میرا نام مراد علی ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر وقاص علی کوثر سے جنہوں نے یہاں ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی کہ جو آزاد کشمیر ہے یہ کانفلکٹ ایریا کے اندر آتا ہے اور ہماری جو پالیسی ہے اس میں کیونکہ کشمیر کے ایک حصہ بھی ہے, کیا ہم جو ہمارا سسٹم ہے یہ سسٹم یہ والی پالیسی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ Thank you very much. I mean, I spoke on structural Chinese deliberately because ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جو ماڈرن دنیا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ٹولس ہیں, آئی گیس آج کی دنیا میں ایک سینتھسائزر ماڈل چل رہا ہے کہ جب تک آپ کمیونٹی سول سوسائٹی لوگوں کو انگیج نہیں کرتے, اسٹیٹ کی اکیلے پالیسی کیپیسٹی کچھ نہیں ہے ان چیز کو ڈیلیور کرنے کی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس لیول پہ سوچنا چاہیے. اس ڈاکیومنٹ میں آپ کی اجازت سے ایک چیز مسنگ ہے اور وہ مسنگ آپ کی لوکل گورنمنٹ ایز ویل. سو جو یوتھ کا ایک فریم ورک آپ دے رہے ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا, وہ لوکل نمائندوں کے ذریعے آنا چاہیے. The time has come that we have to realize the power and the legitimacy of the people on the grassroots. So I guess that is very much important to be included in this. And I guess that's the only way forward جو آپ نے سوال پوچھا مراد صاحب, to move ahead. Because the time has gone that state will say کہ نئی پالیسی بناؤں گی, نئی امپلیمنٹ کروں گی, نئی ایویلویٹ کروں گی and I will be the judge. That is difficult. یہ کہیں نہیں ماڈل چلا, دنیا میں یہی ماڈل چلا کہ you have to be collaborative, you have to be a good regulator. I mean even آپ اسلام آباد میں بھی دیکھیے, پاکستان میں بھی دیکھیے, بہت سارے سرکاری جو ہمارے سول ادارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم لیٹ سپوز اینی ڈیولپمنٹ, وہ کہتے ہیں ہم ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنائیں گے, ہم روڈ بھی بنائیں گے, ہم کنسٹرکشن بھی کریں گے, ہم پالیسی بھی بنائیں گے. The world has changed. You have to be a good regulator, but you cannot do all these things. So in my opinion یہ جتنے بھی پالیسیز ہیں, we have to see that how the idea of new public governance, specialists, not in terms of replacing people but creating space. And of course آپ کو کچھ ایٹریبیوٹس بنانے پڑیں گے. ایک لاسٹ از سوری, ایک آئیڈیا چلا تھا ویسٹ میں, ہم کیونکہ بہت زیادہ ویسٹ میں ڈیموکریسیز کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں کہ جب تک کسی بھی پالیسی میں اسٹریٹ لیول بیوروکریٹ کو انوالو نہیں کرتے, those who are at the helm of affair, you cannot make a good policy, neither you can implement. So let's open the policy domain to the public, and I hope so good policies will come up and ان کو implement بھی کیا جا سکے. Thank you. Thank you so much. السلام علیکم. My name is Fadil Iqbal. Sir, میرا question آپ سے حسن گیلانی صاحب specifically, as you are looking for SDGs in Azad Jammu and Kashmir, I want to know some status about the SDGs, about climate change and waste management, and specifically in Azad Kashmir. I know the statistics somehow about Pakistan, but the statistics in Azad Kashmir, please sir. کسی اگر اسپیسیفک انڈیکیٹر آپ کے ذہن میں ہے تو میرے لیے بات اسی لگا. ادروائز جو آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی کسی ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی وائبرنٹ قسم کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم نہیں. اگر آپ کا کوشچن اس طرح ہے, آپ کا نہیں ہے. میں آپ کا کوشچن سمجھتا ہوں. بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹھیک بھی کر دیں. میں چائنا کی آپ کو ایگزامپل دوں گا جسٹ اس کو کنورسیشن کو آگے بڑھانے کے لیے. چائنا نے 1990 سے لے کے 2020-21 تک 64% پاورٹی کو ریڈیوس کیا. لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا کہ جو کاربن فٹ پرنٹس تھے ایک طرف سے آپ اکنامک گروتھ تو کر رہے ہیں نا, پاورٹی آپ ختم کر رہے ہیں 64%, تو اس کے کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے نا. اس کا کیا ہوا کہ 4.5 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھ گیا وہاں پہ. اب انٹرنیشنلی ہماری کمٹمنٹ یہ ہے یا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 1.5 ڈگری سیلسیس کرنا ہے. اگر میں ایچ اے کی بات کروں تو ایچ اے کا جو ہے وہ مور دین 3.5 ڈگری سیلسیس ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے شمیم بھائی میری بات سنیں. مائک اب میرے کیا بغیر کسی کو نہیں دینا, پی ایم آ رہے ہیں, بدتمیزی شروع ہو جائے گی. میٹیگیشن ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں انوائرمنٹ پہ اور کلائمیٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کلسٹر سروے 2020 میں آپ کا جو پاورٹی ہے وہ کم ہو کے 7.8% پہ ہو گئی. آپ کا مدر مورٹیلٹی ریشو جو ہے وہ 2015 میں 204 تھا. ابھی جو مکس ہوا وہ ہمیں بتا رہا ہے 102 پر 1000 لائف برتھس ہو گیا ہے.
इसी तरह से आपके इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। अगर मैं ख़वातीन की बात करूं, एक इंडिकेटर है प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑन मैनेजरियल पोजीशंस। 2015 में आपकी जो AJK की ख़वातीन थी वो सिर्फ 3.5% मैनेजरियल पोजीशंस पे थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल सर्वे कह रहे हैं, लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है, और 9.5% से वो मैडम ने भी यहाँ पे बताया आपकी मैनेजरियल पोजीशंस पे पहुँच गई हैं। फिर ये जो यूथ पॉलिसी की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिकेटर 8.B.1 है, वो ये कह रहा है कि यू हैव टू हैव यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी इन योर रीजन और इन योर कंट्री। उसको कमिटमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ AJK ने UN FPA की कोलैबोरेशन से यहाँ पे यूथ पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, उसको लेके आए। तो हमारे और साथ में अगर मैं स्कोरिंग करूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक बनाई है डिस्ट्रिक्ट SDG स्कोर कार्ड, तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स का मैंने 23 इंडिकेटर्स का डेटा उसमें कर दिया है। जो भिम्बर है हमारा, भिम्बर सबसे रिचेस्ट ज़िला है, और जो हवेली है हमारा नीलम जो है वो सबसे पुअर है, कि वहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है। इंडिकेटर्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। जब हमने यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट किया तो हमारा जो स्कोर था SDGs के अंदर वो 37 था, ड्यू टू हमारे पास डेटा भी नहीं था, क्योंकि डेटा जब नहीं होगा तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। हमने डेटा को कलेक्ट करने के लिए बड़ी कोशिश की। तो आज जो हमारा स्कोर है, जो आपको प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, AJK का स्कोर 64 है। और मैं आपकी इस बात से टोटली डिसएग्री करूँगा विद अपॉलॉजी कि AJK सबसे पीछे, AJK सबसे टॉप पे है वहाँ पे SDGs में। पाकिस्तान के भी देखें 64 है, नहीं पूरी दुनिया जो है वो ऑफ ट्रैक हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। आप 100% शायद चीज़ों को अचीव ना कर सकें, लेकिन 100% अचीवमेंट है भी नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि वेदर यू आर ऑन द ट्रैक और ऑफ ट्रैक, आपने ये चीज़ें देखनी है। एजुकेशन की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हमने हमारा लिटरेसी जो है, जब हमने जर्नी स्टार्ट किया वो 76% था, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। 2019-20 में हमारा जो लिटरेसी है वो 77% हुआ। इट मीन्स कि हमने 7 साल में या 6 साल में जस्ट 1% लिटरेसी को इन्हांस किया, और हमारा टारगेट है कि हमने 90% तक पहुँचना है। ये तो हम इस रेशियो से 2017 में जाके 100% कर 90% करेंगे, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने चीज़ों को लोकलाइज किया हुआ है। मैं अगर आप छोटी सी एग्जांपल दूं, एक इंडिकेटर है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। बच्चों ये सुनने वाली बात है, काइंडली अगर इस पर तवज्जो दे दें। तमाम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुर्बत गुर्बत गुर्बत, गुर्बत है क्या? इंटरनेशनली ये है कि 2017 की जो थी परचेजिंग पावर पैरिटी एक चीज़ होती है, वो 2011 के इंडेक्स पे बनी थी, और उसके अंदर 24 मुल्कों का डेटा इकट्ठा किया था, जो जहाँ जिसे आप कहते हैं ना लीस्ट पोर कंट्रीज़, उनका डेटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा जी कि $1.90 कमा नहीं, अगर एक बंदा $1.90 अपनी फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, अपने शेल्टर के ऊपर और अपने क्लोथिंग के ऊपर एक दिन में नहीं लगाता, इट मीन्स ही और शी लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये स्टैंडर्ड उन्होंने दुनिया के लिए दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की अपनी नेशनल पॉवर्टी लाइन वो अपना डेफिनेशन है, अगर एक बंदा 3375 रुपया पर मंथ पर हाउस होल्ड पर इंडिविजुअल पर मंथ नहीं कमा रहा, इट मीन्स कि वो बंदा या बंदी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अमेरिका के लिए भी वही स्टैंडर्ड है जो पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड है, या सब सहारन अफ्रीका के लिए? पॉवर्टी के लिए 4 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है अभी जो डेफिनेशन थी 1.90 वाली, उसको इन्हांस किया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज़ आपको 2017 में 10 रुपए की मिलती थी, अभी वो आपको 30 रुपए की मिल रही है। अभी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है अगर $2.15 पर डे, अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे अपने शेल्टर के ऊपर, अपनी क्लोथिंग के ऊपर और अपनी फूड के ऊपर, देन ही और शी लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर यह है कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए है $3.65 और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए है $6.85 पर डे अगर नहीं हो रहा। और जो आपके जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर गुर्बत 0 है, आयरलैंड के अंदर गुर्बत 0 है, क्योंकि वहाँ पे उनका पैरामीटर है $27। एक इंडिविजुअल अगर एक दिन में इन तीनों चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी बसर करेंगे। आई होप कि आपको सेटिस्फाई होगा। Thank you so much.
सर मेरा सवाल ये है कि सर आप एक तो थोड़ा सा हमने चलना है फॉर्मेट के हिसाब से, हम जेंडर बैलेंस, बच्चियां भी हमारी कुछ सवाल करना चाहती हैं, आप ये सवाल कर लें, इसके बाद आप माइक प्लीज बच्चों को पीछे ठीक है दीजिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले पॉलिसी मेकर्स से सवाल है कि ये डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो है ना यहाँ पर यूथ कोई नहीं मुझे नज़र आ रही स्टेज पर। तो दूसरा जो है ना पॉलिसी मेकर ने खुद कहा कि जो पॉलिसी है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान को ग्रेवी यार्ड कहा जाता है। उसकी एक रीज़न ये है कि जो यूथ है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ एक तस्वीर दिखाई गई कि लॉ डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ। मैं खुद यूथ के जो है ना रिप्रेजेंट करता हूँ, हमें नहीं इंगेज किया गया किसी भी मामले पे। नंबर 1 ये है कि इंगेज करना, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिसी बनाई गई है ये भी हमारे सामने पेश हुई है, इससे पहले 2021 में बनी हुई है, ऊपर डेट है, तो वो आज तक हमारे पास नहीं आई। दूसरा सवाल जो है मेरा स्पेसिफिक है UNDP और UNFA के रिप्रेजेंटेटिव से कि जिस तरह ये पाकिस्तान या डिफरेंट और रीजन में जो है ना अपॉर्चुनिटी देते हैं यूथ को, तो रिसेंटली जो है ना क्लाइमेट चेंज, चूँकि इसमें मेंशन है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो क्लाइमेट चेंज पे जो है ना कॉप होती है हर साल तकरीबन, उस पर रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन हमने कोशिश की कि इस मरतबा AJK की यूथ जाए, लेकिन हम फेल हुए क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। ये दोनों इदारे इस पे काम करते हैं, तो इसमें जो है AJK के यूथ के लिए ये क्या कर सकते हैं? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सवाल किया, और यही हम चाह रहे थे कि नौजवान जो है वो इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करें। ठीक है, देखिए सुबह वाले सेशन के अंदर भी हम चाहते थे कि वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो पैनलिस्ट से पूछा जाए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो यूथ पॉलिसी है इसके अंदर बड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ है कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी है अभी तक। ठीक है, हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंग पीपल कि आप इसको रिव्यू करें, आप इसको चैलेंज करें, आप इसमें बताएं कि हाउ यू वांट टू इम्प्रोवाइज दिस पॉलिसी। राइट, कोप की बात पे सर बात आपके साथ करते हैं, एंड वी विल हैव अगेन अपॉर्चुनिटी। मैं दोबारा मैडम से बोलूँगा कि हम उसके लिए रिसोर्सेज भी एलोकेट करने को तैयार हैं। अगर मज़ीद कुछ कंसल्टेशन चाहिए यंग लोगों के साथ, तो देयर इज़ नो हार्म, कोई उसमें हार्म नहीं है, हम सुनने को तैयार हैं। ठीक है, और हम उसको इनकॉर्पोरेट, दिस इज़ योर पॉलिसी, वी आर हेयर टू जस्ट सपोर्ट दैट। ओके, आपकी पॉलिसी है, आपके अपने लोगों के लिए, आपके अपने फ्यूचर के लिए पॉलिसी है। ठीक है, इसको सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का आपको बता दूं, कोप के ऊपर जो है मेरे भाई बात करेंगे। बिल्कुल UNFPA के अंदर भी और UN एजेंसीज के अंदर भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जस्ट जैसे सुबह बताया गया कि हाउ वी प्रेजेंट आवर सेल्फ, हाउ वी मेक आवर केस, हम अपना केस किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप बिलीव करें कि आप में से हर बंदे के अंदर उतना पोटेंशियल मौजूद है कि जो जिसकी उसकी 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 सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन सिर्फ ये है कि हमने अपने पोटेंशियल को जो है वो राइट वे पे नहीं जा रहे। हम हमारे हाथों में ये मोबाइल है, और जैसे सुबह क्वेश्चन किया गया और बड़ी सेरा से गुफ्तगू हुई कि कितने लोग हैं जो प्रोडक्टिव टाइम निकालते हैं, कितने यंग हैं जो कि बेसिकली जाके सोचते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या बनना है। और जैसे कि सुबह जो मेरे डॉक्टर लोहे हैं उनका भी मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ये पॉलिसी यूथ सेंटर्ड पॉलिसी है, एंड वी वांटेड टू यूथ फॉर द ईच एंड एवरी जगह के ऊपर वो यूथ वहाँ पर सेंटर में हो। एज़ फार एज द कंसर्न कि जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की कॉन्फ्रेंसेज हैं, बिल्कुल उसके अंदर नुमाइंदगी होती है। एक काम जो हम यहाँ पर करने जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी कुलीग यहाँ पे जहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक यूथ पीयर का नेटवर्क भी बनाने के ख्वाहिशमंद हैं कि जहाँ पर यंग लोगों को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब हम पहले लेडीज में से क्वेश्चन लेंगे। मैम सिर्फ एक क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है COP28 के ऊपर, आपके साथ एक कोलीग आपके बैठे हुए हैं, वो इंटरव्यू दे के आए हैं। अनफॉर्चुनेटली AJK में प्रॉब्लम ये हो रहा है, करियर काउंसलिंग और हाउ टू प्रिपेयर द CV, हाउ टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू अप्रोच डिफरेंट एजेंसीज, वो लैक कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती आपके साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं हो सकी, लेकिन बहुत से ऐसे कोलीग्स हैं। अभी आपके कोलीग जो हैं वो UN वुमेन के अंदर इंटर्नशिप करके आए हैं और इंस्टिगेशन के ऊपर। हम आपके साथ सेपरेट इसके ऊपर कर लेंगे कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि AJK के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शायद वो अभी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे जो बाकी प्रोविंसेस के अंदर है, ये रीज़न है। वैसे कोर्ट को हम
قسم کی کانفرنس کریں اور یہ ہر سال ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم مزید نہیں میں سمجھتا ہوں بلکہ 70% جو ہے وہ یوتھ یہاں پر بیٹھے ہوں تاکہ وہ جا کر ہمیں اپنی سکسیس سٹوری سنائیں. بٹ پلیز آپ اپنے اوپر کام کریں, اپنی انرجیز پہ کام کریں اور رائٹ وے پہ انرجیز کو لے کر آئیں. بہت پوٹینشیل ہے, آپ بلیو کریں, بہت پوٹینشیل ہے یہاں پر. اب میں جسٹ رابعہ ایک چھوٹی سی چیز, کیونکہ یہاں پہ ہماری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے watson.com, وہاں پہ فیلوشپس آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا, وہاں پہ فیلوشپس ہیں. کسی نے بھی آپ کو نہیں روکا کہ وہ اس کو وہاں پہ جائیں اور اپلائی کریں. آپ اپلائی کریں تو صحیح نا. اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل سپورٹ ہم سے چاہیے, کیونکہ آپ کے جو پروپوزلز ہیں وہ ہمارے تک نہیں آئے, اگر وہ ہمارے سے راؤٹ ہو جاتے تو ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے. بیسیکلی یہ فورم اسی لیے آج آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہونے کا اور سینسٹائز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. یہ فورم اسی لیے اوپن کیا, اور یہ پالیسی کا ڈرافٹ ہے, اس پہ ہم آپ کی سجیشنز بھی لے رہے ہیں, آپ کی باتیں بھی سن رہے ہیں, اور یہی ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اس کو ماڈیفائی بھی کرنا. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں میڈم ابھی موجود نہیں ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو کرنے گئی ہیں, ہم نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے. دیٹ از دا ریزن ٹو ہیو دیز 200 participants from all over the AJK, almost representing every university, medical college and even engineering university as well. Thank you for the question. Ladies میں سے کوئی question کرنا چاہے, if there is no one, تو ہم ان صاحب کا سوال لیں گے جو وہ ویسٹ کوٹ میں جو صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے. So please آپ question کیجئے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر وقار سے میرا سوال ہے کہ سر یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کی کارکردگی کو کیسے ماپا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اپنے مقررہ جو اہداف ہیں ان کو کس حد تک جو ہیں وہ پورا کر پائیں. بہت شکریہ. میں ٹیکنیکلی آئی کین آنسر دس, بٹ کیونکہ آئی ایم ناٹ دی آتھر آف دس رپورٹ. اٹس اے امپورٹنٹ کوشچن بیکاز ایک کانسیپٹ ہے فارورڈ اور بیکورڈ میپنگ کا, کہ جب بھی آپ پالیسی بن رہی ہوتی ہے, جب امپلیمنٹیشن کے اسٹیج پہ جاتی ہے تو سرٹن انڈیکیٹرز ہیں, بینچ مارکنگ ہے جس کی بیس پہ پالیسی کو میئر کیا جاتا ہے. دو چیزیں, یا پالیسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں, یا اس کی جگہ کوئی نئی پالیسی لائی جاتی ہے. پہلا جو سنیریو ہے وہ ہمارے یہاں 99% ہے, دوسرا فیز تقریباً 1% ہے. سو جس کو کہتے ہیں انکریمنٹلزم, وہی چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن ہونی چاہیے ایک چیز, یا آپ کے سسٹمز کے اندر جو ایویلیویشن کے میکانزمس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. اسی لیے ایک جو پوری دنیا میں ایک میکانزمس ہے, ابھی گورنمنٹ سسٹمز میں آ گئے ہیں اچھی ڈیموکریسیز میں, 70s سے 80s سے, کہ آپ کو پرفارمنس بیسڈ مینجمنٹ پہ جانا ہوگا. آپ ان اینڈنگ ریسورسز خرچ نہیں کر سکتے, آپ کنٹینیوشن پروسیس میں پالیسیز کو نہیں لے جا سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو روکنا ہوتا ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا پری امپلیمنٹیشن بھی, اس کا پوسٹ امپلیمنٹیشن بھی, سینیریوز کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر یہ ڈیویڈنڈز جو اس کے آپ نے ویژن, مشن, آبجیکٹیوز لیے وہ اچیو کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو چلائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر غور کیجئے. آپ اس کے اندر اگر کچھ اسٹرکچرل چینجز لانا چاہتے ہیں, آپ اس کے اندر کچھ بڑی میسو چینج لانا چاہتے ہیں, اور پوری دنیا میں پروسیس یہی ہے. The question why this is very relevant in our context is کہ آپ جتنے بھی ہماری پبلک سیکٹر پالیسیز ہیں, پبلک پالیسیز جتنی بھی ہیں پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے تھرو ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے وی ہارڈلی گو بیک ٹورڈز دی ویری ڈیٹیل اینڈ مائنیوٹ ایویلیویشن میکانزمس. اور اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک ٹیمپلیٹ چل رہا ہے, اسی ٹیمپلیٹ میں پالیسیز بن رہی ہیں, اسی ٹیمپلیٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ کارکردگی ٹھیک ہے, اور کب کوئی پروجیکٹ آتا ہے ختم ہوتا ہے تو چیزیں چلی جاتی ہیں. دیٹس وائی وی ڈونٹ ہیو سسٹینیبل پالیسیز. آپ ایون گورنمنٹ آف پاکستان کی سلائڈس چلے جائیے ویب سائٹ پہ, آپ کو میجورٹی آف پالیسیز جو ملیں گی 8, 10, 12, 13 کی ملیں گی. آپ ایجوکیشن پالیسی اٹھا لیجئے, کتنا پرانا فریم ورک ہے.
بیکاز یہ بڑا کمبرسم ٹیکنیکل ورک ہے جو ہمیں بڑے تھاٹفل طریقے سے کرنا چاہیے. تو میں آپ کی اس بات سے آئی ایم ریئلی پلیزڈ ایٹ لیسٹ سم ون raise this question that there should be a mechanism to evaluate policies. Thank you very much. Thank you so much. We'll take another question from here. Raja Aftab Samos probably. He would like to ask question. Sir, please. Yeah. Hello. سوال ہے یو این ایف پی سے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں. آپ نے یہاں پہ بات کی ہے ڈونرز کانفرنس کروانے کی اور پرپوزل اور پروجیکٹس لانے کی. 2013 میں آزاد پاکستان سے بھی اور بالخصوص آزاد کشمیر سے تمام ڈونرز کو نکال دیا گیا تھا. اسپیشلی ان ڈونرز کو یہاں پہ نہیں آنے دیا جا رہا جو ایڈوکیسی کے اوپر کام کرتے ہیں. لامالا آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ پالیسی بنا رہے ہیں, اس میں ایڈوکیسی بھی آئے گی, باقی ساری پروسیس اس کے اندر ہوں گی, اس کے لیے آپ کو فنڈنگ بھی چاہیے ہوگی. تو کیا جن لوگوں نے یہاں سے یہ جو سلسلہ ختم کیا تھا کیا آپ ان کو اس ٹیبل پہ لا سکیں گے کہ آپ کو یہاں پہ وہ ڈونرز کانفرنس کروا سکیں؟ ایک. اور دوسرا یہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے متبادل کے طور پہ آپ کے پاس کیا پالیسی ہے یا کیا آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس تمام کے جتنے بھی ایکسپینسز یا باقی معاملات ہوں گے آپ اس کو کیسے بیئر کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ. وی ہیڈ اے میٹنگ, میرے 20 ڈائریکٹر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی آپ کے آنریبل پرائم منسٹر کے ساتھ 3 تاریخ کو, 3 نومبر کو. اینڈ بفور دیٹ وی ہیو اے اپرچونیٹی ٹو میٹ آل دا سیکرٹریز ڈیورنگ ہز وزٹ. ہی از فرام دا پیلسٹین اینڈ ہی یوز ٹو فار دا 21 عرب کنٹریز کا وہ ریجنل ڈائریکٹر رہا ہے ڈاکٹر لوہے شبانی. سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں ان کو پچھلے کوئی غالباً 13-14 سالوں کے بعد میں نے ان کو کنونس کیا. آئی واز دا ہیڈ آف آفس ان پنجاب آفس, بٹ میں جب اسلام آباد آیا تو میں نے کنونس کیا کہ ہمیں یہاں پر جا کے کام کرنا ہے. ٹھیک, دس از دا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس وقت جن ڈونرز کو نکالا گیا یا جن رادر این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس میں جو ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں, باقی چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو میں نے کہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم آئے تو وی ہیو اے سینتھسس کہ یہاں پر کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ابھی صبح بھی کسی کو یہ ایگزامپل دے رہا تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ بابو یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹروں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جو مڈ وائفس ہیں, ہمارے جو لوئر لیول کے سروس پرووائڈرز ہیں, ان کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ایک کم از کم کسی بھی آئیڈیل سچویشن کے اندر ایک ڈاکٹر کے ساتھ 4 سے 5 لوگوں کا عملہ موجود ہونا چاہیے. پاکستان میں وہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 1.9 کے اوپر آ کے رہ گئی ہے, اس لیے کہ ہم انویسٹ نہیں کر رہے مڈ ویفری کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر. صرف میں ایک ایگزامپل اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں پر 10 بیچ کمیونٹی مڈ وائف کے پاس ہو چکے ہیں, 3 بیچ جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہو چکے ہیں, 7 بیچ ویٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جو جا کے انکورڈ ایریا میں کام کرنا چاہتی ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جو ہلی ایریاز میں کام کرنا چاہتی ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں کہ جہاں پر چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر دی جائے 2-3 لاکھ روپے کی, اور وہ بیٹھ کے اپنا روزی بھی کمائیں گی اور وہ وہاں پر بیٹھ کے اپنی خدمت بھی کریں گی. تو جسٹ یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا, وہ پریپیئرڈنیس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ تیار ہو, وہ ریزیلینس ہو اس کے تمام کاموں کے اندر حوالے سے. آپ کے یوتھ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, لیکن ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا بہت مسئلہ ہے. صبح سے بات نہیں ہوئی اور میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پاپولیشن. 2.4 کی گروتھ ریٹ ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کو دیکھ لیں کہ 1.13 کی گروتھ ریٹ ہے وہاں پر. ہماری آبادی جو ہے وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ وی آر ناٹ اے کنٹری لائک دا امریکہ. 5ویں نمبر پر ہیں دنیا کے اندر ہم پاپولیشن کے سائز کے حوالے سے. ریسورسز کے حوالے سے ہم کہاں پر ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے. انڈیا کے پاس ہزاروں, میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم بھی اسی طرح کے لوگ ہیں, لیکن ہم اپنی نیشنل پرائرٹیز ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے. مجھے اچھا لگا کہ ایک اچھے سیاستدان نے ایک بیان تو دیا کہ کم از کم اگر ہماری پالیسیز نہیں بن رہی تو اس کے اندر ریزن کیا ہے کہ شاید اے جے کے بینک کی بڑی اچھی ایگزامپل انہوں نے دی کہ اس میں شاید ہم خود ہرڈلز ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے لیے جو اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی بات کو فریم کریں, اس کو سیکھیں اور اس کو کویشچن کرنے میں بنائیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا تھا کہ
جو پہلے بھی باتیں ہوئی کہ دیکھیں اینگر ہر ایک کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اینگر ہر لیول پہ پایا جاتا ہے. اب ہم نے اپنی نیگیٹو انرجیز کو پازیٹیو انرجیز کے اندر کیسے لے کے آنا ہے. سو دس از دا ون آف دا ریزیلینس جو ہے وہ اس کے اندر فال کرتی ہے. آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, میں صرف چند ایک ایگزامپلس دے رہا ہوں جو ہم نے یہاں پر دیکھا. اب ہماری پوری نظریں, میں بھی ایک قسم کا کشمیری ہوں, ہماری پوری نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. اور جب میں صبح فگر دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے ایف پی آر کے جو محصولات ہیں اس کا 3 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ اے جے کے کو ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مائنیوٹ سی اماؤنٹ ہے. اب اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈونر مان جائیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا, بٹ آئی ہیو اے ہوپ کہ یہاں پر دیکھیں کوئی بھی آدمی آتا ہے. کل میرے ساتھ خاتون آئی, میرے ساتھ رابعہ, اتنا بڑا بڑا سا لکھا ہے کہ گفٹ فرام دا سعودی عربیہ, ٹھیک. سو دس از سم تھنگ جو انسپائرنگ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو سیل کرنا ہے. وی نیڈ ٹو, ہم اپنے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ہم نے ڈونر کمیونٹی کے سامنے رکھنے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ بالکل ہم ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیں گے, ٹھیک ہے. ابھی وہ آئیں گے, ہم دوبارہ ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کا اناؤنس کریں, اور ہم ان کے ساتھ مل کے ٹیکنیکلی, مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر بہت اچھے اچھے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. ایس ڈی جی یونٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے, آپ کا پی ایم سیکریٹریٹ کے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے سیکٹریز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ دے آر ایٹ سم اسٹیج کے اوپر آ کے ان کے ہاتھ بندھے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. تو ہم بھی, اب ہمارا جو پلان ہے وہ 5 سال کا گارنٹی پروگرام ہے, اور وہ اس سال شروع ہو گیا, لیکن اس میں اے جے کے کا ورڈ نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے اس کے اوپر نہیں سوچا, بٹ وی آر ایشورنگ کہ جو بھی ہم کم از کم ریسورسز لے سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن سے. جیسے یہ چھوٹا سا ایونٹ ہے, لیکن اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچیں گے یہ میرا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے. آپ پودا لگاتے ہیں, پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو درخت لگا دیا جاتا تھا کہ جیسے جیسے یہ درخت بڑھے گا اس کے بعد اس کے لیے ریسورسز کی بات ہوگی. یہاں پر کتنی اچھی ایگزامپلز دی گئی, جو کہ ایک آٹے کی مٹھی کی ایگزامپل یہاں پر دی گئی. سو پوٹینشیل ہے. اب ہم نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے, اور مجھے یاد ہے 2004 میں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا تھا کراچی سے آ کے ایک تنظیم کے ساتھ, اور اس وقت میں حیران ہوتا تھا کہ جو ینگ لڑکے ہیں 16 سال کے, 15 سال کے, 14 سال کے, وہ باقاعدہ کھل کے اپنے علاقے کی سیاست کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپرچونیٹیز بہت ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ, ہم سے کنکلوڈ کریں گے. ویل موو ٹو دا نیکسٹ کوشچن. مائک فیصل جمیل کشمیری صاحب کو دیجیے گا کائنڈلی. میرا ایک سوال تھا, کافی دیر سے مائک ہے میرے ہاتھ میں ویٹ کر رہا تھا, اگر اجازت ہو. اچھا چلیں آپ کر لیں. ٹو دا پوائنٹ اور اسپیسیفک. السلام علیکم سر, تیماس دورانی. مجھے یہ جب یوتھ پالیسی بنی تھی 2015 اور 16 میں جب بنی تھی, اور آپ کے تعاون سے ہی بنی تھی, تو میرے جو کنسلٹنٹ ہیں پیارے بھائی ہیں, میرا ایک تو سوال ہے, آپ نے اس کو گو تھرو کیا یا نہیں کیا جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی ڈپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ ٹائم کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں. دوسرا میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم یوتھ کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کر سکیں, تو اس کے اندر ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کشمیر یوتھ پارلیمنٹ کا, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے یوتھ ہوتی ہے ان کو پارلیمنٹیرینز کے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے, فلٹر کیا جاتا ہے, اور آگے جا کے وہ پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں. تیسرا سر آپ سے یہ ریکمنڈیشن ہے اور سجیشن ہے کہ آپ ایک عدد ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, آپ اگر ایک گوگل فارم ڈیولپ کر لیں اور اس کو پبلکلی کر لیں, اے جے کے یوتھ اسپیسیفک کر لیں اور اس کو MCQs ٹائپ کا بنا لیں, تو اس پالیسی کے حوالے سے آپ کو بہت اچھا فیڈ بیک آئے گا. اور آخری سوال یہ کہ UNDP اور UNFPA کے ساتھ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی, اور ہم یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ ہمیں یہ طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ہم آپ کے ساتھ لنک آن ہو, تو ہم آپ کو منزل تک پہنچانے میں آسانیاں کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار دس کوشچن. اچھا, بیسیکلی یہ پالیسی ڈاکیومنٹ کوئی بالکل نیا اس طرح سے نہیں ہے. آبویسلی جس پالیسی کی آپ بات کریں that was already existing within the department. This is the manifestation of the new realities that came up during the time, and uski incorporation ki gayi in the previous policy, because policies usually in Pakistan are a top bottom thing. You cannot do anything on your own. You have to involve the department, and the department heads are involved in it. So the previous policy already had the department's will enshrined into it, so it was a reimagination of that document.
اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ دی involvement of the youth representatives and how they can come up to the leadership positions later on and how they would be able to make policies themselves. اس کے اندر بھی جو جوان مراکز اور ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز اس پالیسی کے اندر یوٹیلائز کی گئی ہیں، اس کے اندر دیر از اے وے ٹو اٹ. تب جب یہ پالیسی بنی تب ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے. سو دیٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز اینڈ دا لوکل گورنمنٹ دیٹ از present at this time has also made it more positive in the context of youth empowerment in regards to districts and union councils and all of that. So that would be my میں تھوڑا سا آپ کے کوشچن کو ایڈ کر دوں. ایک تو یہ جو پالیسی ہوتی ہے یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے، یہ ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے. یو کین چینج دس ڈاکومنٹ اینی ٹائم اکارڈنگ ٹو دا نیڈس. فار ایگزامپل جب میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ 2017 میں انٹرنیشنلی جب SDGs بنے تو پاورٹی کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی، 2023 میں آ کے وہ چینج ہو جائے گی. چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ کو ہم ویلکم کریں گے. ہم یونیورسٹی میں آپ سیشن رکھیں آپ ایز پر یور کنوینئنس، تو ہم آ جائیں گے اس سیشن کے اندر. جس طرح سے آپ کہیں گے ہم اس سیشن کو ایسے ہی لے کے آگے چلے جاتے ہیں. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پارٹنر سے، ڈفرینٹ ڈونر سے اور ڈفرینٹ جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ ہے AJK گورنمنٹ ہی کی وجہ سے اگر یہاں پہ UNFPA بیٹھے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ ہی کی ڈرائیو پہ آئے ہیں نا. پرابلم یہ تھا کہ یہاں پہ پالیسیز نہیں تھی، 2015 سے پہلے تھی بھی تو بہت آؤٹ ڈیٹڈ تھی. دیکھیں ڈونر تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ کوئی بیسک ڈاکومنٹ تو ہونا تب وہ آئیں گے. جیسے ہی ہم نے یہاں پہ سوشل پروٹیکشن کی پالیسی بنائی، سر ظہیر یہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی اس کو ڈرائیو کیا. جیسے ہی وہ پالیسی بنی ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پارٹنرز آگے جی کہ ہم یہ جو چنک ہے یہاں سے لینا چاہ رہے ہیں. پہلے کچھ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اب ہم جائیں گے فیصل جمیل کاشمیری صاحب کی طرف. سر آپ پلیز اپنا کویشچن کیجیے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، چلو میں حاضری لگوانا چاہتا ہوں اپنی. یہ گزارش یہ ہے کہ ہماری حالت اس وقت اس طرح کی ہے کہ دادے کی وراثت پر میں باپ سانپ کا بن کر بیٹھا ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود ہی کچھ کر لیں، اور ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتا. یہ لٹرلی یہاں پہ ہماری صورتحال ایسی ہے. SDGs پر گیلانی صاحب نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں SDGs پر قطعاً کوئی کام آزاد کشمیر میں نہیں ہو رہا. ہم نے ایکو سسٹم اپنا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور حکومت کی سرپرستی میں یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ غربت جو ہے، یہ میں کمنٹ کر رہا ہوں، سوال تھوڑا چھوٹا سا ہے میرا، ڈاکٹر صاحب سے ہے، ڈاکٹر وقاص صاحب سے. غربت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنا ساؤتھ اور نارتھ دونوں جمع کر دیتے ہیں. ساؤتھ جو ہمارا ہے وہ بڑا پراسپر کر رہا ہے ابھی بھی الحمدللہ، وہاں لوگوں کے پاس پاؤنڈز ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن ہمارا جو نارتھ ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے. تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ایک ڈفرنس ہے ہمارا. باقی بھی باتیں بہت سی کرنے کی چاہیں پرائم منسٹر صاحب نے اگر برداشت کیا تو ان سے کر لیں گے. مجھے ویسے بھی آرگنائزر کہہ رہے تھے کہ اپنی ٹون کو ذرا آپ نے ہلکا ہی رکھنا ہے، تو میں چونکہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تو ان سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر وقاص صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سول سوسائٹی نے بہت کوشش کر کے 31 سال کے بعد یہاں پر بلدیاتی الیکشنز کروائے. 31 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشنز کے بعد ہوئے ہیں. یہ ساری وہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پیچھے یہ ہمارے رائے صاحب بیٹھے ہیں، باقی لوگ تو ان سب نے بہت کوشش کی ہے اس حوالے سے. لیکن ابھی تک ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ، وہی 1990 کا ہی چل رہا ہے. ابھی تک اس میں کسی قسم کی ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوتھ پالیسی ہے اس کو آزاد کشمیر میں امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں ایز اے سول سوسائٹی کتنا اور زور لگانا پڑے گا؟ تھینک یو. ایک میں نے جب پریزنٹیشن میں ایک سجیشن ان کو دی تھی کہ اس کا راؤٹ جو اٹ ہیز ٹو بی راؤٹڈ تھرو لوکل باڈیز. ایک چیز کیونکہ آپ کے 60-70% اگر ینگ لوگ ہیں، AJK 84% شاید اس رپورٹ میں نے دیکھا کہہ رہے ہیں رورل ایریاز پہ مشتمل ہے پاپولیشن ساری. ایک بڑا اسٹرانگ ویل نیٹڈ سوشو کلچرل ایک نظام ہمارے یہاں موجود ہے. تو اس کا رستہ تو وہی ہے. سیڈلی آپ کو پتہ ہے وی بین ورکنگ ود لوکل گورنمنٹس فرام لاسٹ 10-12 ایئرس. الیکشنز تو ہو گئے بٹ یہ ہمارے حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہیں. آئی گیس وی نیڈ ٹو سی کہ وٹ ڈیولپ ورلڈ از ڈوئنگ. پوری دنیا میں کوئی بھی جو ڈسٹرکٹ لیول کا، تحصیل لیول کا، ٹاؤن لیول کا ڈیولپمنٹ کا نظام ہے
وہ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو میں کنسیپچلی یہ بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ دنیا میں سروس ڈیلیوری کا ماڈل چینج ہے. یہ ٹریڈیشنل ماڈل 1960s 70s برٹش ماڈل وائٹ ہال ماڈل اس وقت تک تو ٹھیک تھا. میں ریٹریٹ کروں گا کہ آج کی دور کے تقاضے مختلف ہیں, جس میں آپ کو بہت سمارٹ گورننس چاہیے, آپ کو پرفارمنس بیسڈ مینجمنٹ چاہیے, آپ کو انڈیکیٹرز کی بیس پہ گورننس چاہیے, اور لوکل گورنمنٹ از اے کی اینڈ سینٹرل. ایس ڈی جیز کی بات کر رہے ہیں تو خود ایس ڈی جی کے گول کے اندر لوکل گورنمنٹ کی انوالومنٹ انڈائریکٹلی شامل ہے. وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. جنرل اسمبلی نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا پیپر جاری کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوکل کمیونٹیز کو انگیج کرنا, انوالو کرنا ڈیموکریٹک پروسیسز میں. لاسٹ ایک بات یہ کہوں گا, دیکھیے یہ امپورٹنٹ ہے کیوں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ ڈیموکریسی از ویری گڈ کہ گراس روٹ لیول پہ جائے سب کچھ ہو, لیکن جس ریپڈ انداز سے دنیا چینج ہو رہی ہے, اب سٹیزن سے زیادہ ریاستیں لوگوں کو کسٹمر کی نظر سے دیکھ رہی ہیں, ٹو بی آنیسٹ. جو ایک نیو لبرل اکانومیز کا ماڈل چل رہا ہے دنیا میں, میں نہیں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اب ایک پورا فریم ورک جب چینج ہوا تو ریاست کو بہت رسپانسو ہونا پڑے گا لوگوں کی نیڈ, اور وہی گراس روٹ لیول پہ ہی ہو سکتا ہے. تو میکنزم کولیبریٹو چاہیے, میکنزم باٹم اپ ہی چاہیے. وہ آج 1990 کے جو ایکٹ میں ریفارمیشن آئی آج سے 10 سال بعد آئے, وقت کی بات ہے, بٹ دیٹ بیکمز دی ویری ایویڈنٹ نیڈ آف اٹ. اور ہمیں بہت ساری انٹرنیشنل اگر آبزرویشنز دیکھیں تو اس میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنی لوکل گورنمنٹس, لوکل جو لوگ ہیں ان کی فردر امپاورمنٹ کریں گورننس کے اندر اسٹیکس. اور یہاں پہ ایک لاسٹ چیز, جب ہم گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, سٹیزنز بھی رسپانسبل ہوں گے ٹورڈز گورنمنٹ. اگر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو سٹیزن بھی اس میں رول پلے کریں. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ, if not today, tomorrow, a day will come, somebody has to bring that change, because ہم دنیا کی سمت کے اگینسٹ چل نہیں سکتے زیادہ دیر. So you have to empower people at grassroots level. Thank you. سرفراز احمد عباسی میرا نام ہے, ریٹائرڈ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ. یہ آپ نے جو پالیسی بھی بنائی ہے اس میں ایج 15 سال رکھ دی گئی ہے. تو آزاد کشمیر میں پہلے ہی سے ہی بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے پہلے سے ہی پالیسی منظور شدہ ہے, اور وہ باقاعدہ گورنمنٹ سے نوٹیفائڈ بھی ہے. اسی طرح وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی آزاد کشمیر میں پالیسی باقاعدہ گورنمنٹ سے منظور شدہ بھی ہے, نوٹیفائڈ بھی ہے. اور پھر پالیسی تو جس اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, کہیں بھی نہیں دی جاتی. اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے جہاں بہت سارے فریم ورکس بنتے ہیں, پلان آف ایکشنز بنتے ہیں, وہاں پر قانون سازی بھی ہوتی ہے بعض چیزوں میں. تو میں نے ویسے ہی میں اس میں گو تھرو ہوا ہوں آپ کی پالیسی میں کہ آزاد کشمیر میں 3 قوانین جو کہ پہلے سے ہی نافذ العمل ہیں 4, 5, 6 سال سے, لیکن وہ صرف پیپرز کی حد تک ہیں. اس میں ہے خواتین کو باوقار و بااختیار بنانے کے لیے آزاد جموں کشمیر کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہے, اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن ہے, اور اسی طرح ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس. وہ صرف ڈاکومنٹس ہیں, وہ مختلف جو ہماری لائبریریوں ہیں ان کی ریکس میں ہوں گے, لیکن کہیں بھی ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور میری اس میں یہی سجیشن ہوگی کہ آپ کی یہ جو پالیسی ہے یہ کراس کٹنگ ہے. اس میں لیڈ رول ڈیفینیٹلی یوتھ اینڈ کلچر کا ہوگا, لیکن اس میں انوالومنٹ سب ڈپارٹمنٹس کی ہوں گی. ان کی بڑی فریم ورک بنایا جائے اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی. وہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آخر میں یہی کہوں گا کہ اس میں آپ سول سوسائٹی کو, یوتھ کو, اور یہی کہوں گا کہ تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, ریٹائرڈ لوگوں کو بھی کہ انہوں نے اس میں بڑی اپنی کپائی ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, اس میں بھی ان کو ضرور شامل کیا جائے. بہت بہت شکریہ. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. بیسیکلی جو آپ سوشل پروٹیکشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں وہ لائف سائیکل اپروچ کے اوپر بنی ہوئی ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی ہے کہ جو پالیسیز فریگمنٹنگ سر چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا ڈرافٹ ابھی ریڈی ہے ود دا. ٹھیک سر, میں آپ کی سجیشن لے لی سر ہم نے, تھینک یو. اس طرح سے ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو آپ نے باتیں بولی ہیں ہم اس کو انکارپوریٹ کر لیں گے اگر یہ چیزیں وہاں پہ ہماری پالیسی میں نہیں ہیں. تھینک یو.
माय अपॉलॉजीज. अब हम सवाल अभी नहीं ले सकेंगे, पहले हम अपने हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज की सेरेमनी के. बट अगर इफ यू हैव अ क्विक क्वेश्चन, लाइक अगर 30-40 सेकंड्स में आप कंक्लूड करवा सकते हैं तो प्लीज जी बताइए. ऐसे ही इनको आवाज आ जाएगी, आप प्लीज पूछिए. मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. मेरी आपसे 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी. एक होता है वो हमारी असम्बली के अंदर प्राइवेट बिल जो टेबल होता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सर रूल ऑफ लॉ के फ्रेमवर्क्स हैं एक्सेप्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. तो आपने क्या उसको आगे लेके चले, क्योंकि आपकी तरफ से आनी थी वो जो भी कॉन्सेप्ट पेपर, लेकिन नहीं आ सका. तो AJK के अंदर रूल ऑफ लॉ का फ्रेमवर्क नहीं है, इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी बन रहा है. थैंक यू. ऑनरशिप तो बेसिकली देखें, इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो अब्बासी साहब भी जिस तरफ इंडिकेट कर रहे थे, पॉलिसी के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनता है. इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर ये था कि कोई डेडलाइंस नहीं थी, कोई उसके अंदर टारगेट सेट नहीं होते थे, इस तरह की चीज़ें. फिर वो जो पॉलिसीज़ थी वो इंटर जनरेशनल जिसे कहते हैं ना, कि एक इंटर जनरेशन उसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो उसके बारे में बात नहीं कर रही थी. फिर एक चीज़ होती है सिस्टम थिंकिंग अप्रोच. हमारी किसी पॉलिसी के अंदर भी जो पहले बनी थी सिस्टम थिंकिंग अप्रोच नज़र नहीं आई. इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूर यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो रही हैं. ये गवर्नमेंट ही है जो पिछले 76 साल में चीज़ें ठीक कर रही है. सर आप ये भी तो देखें ना, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट तो करें ना कि गवर्नमेंट ही चीज़ें की ठीक कर रही है ना. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आई हैव नो क्वेश्चन, बट मेरे पास एक सजेशन है जो कि पिछले 5 सेशन से मैं बार बार हाथ खड़ा कर रही हूँ और मुझे कोई भी मीन्स के नहीं मिला, कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. माय नेम इज़ अस्मा शाहीन एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज BS ज़ूलॉजी 3rd सेमेस्टर. इससे पहले मेरा सबसे पहला जो मेरी क्वेश्चन था, ये सजेशन थी जो भी थी, वो थी एजुकेशन मिनिस्टर देवान अली चौंताई साहब से, लेकिन टाइम नहीं मिला. इस वजह से अब देखिए हम सब कश्मीरी हैं. किसी भी नेशन की जो तरक्की है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो उसकी एजुकेशन और दूसरा उसकी हिस्ट्री. आप लोग अभी यहाँ पे देख लें कि जितनी भी यूथ बैठी हुई, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनमें से आई डोंट थिंक कि मोर देन 10% लोगों को कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता होगा. यहाँ पे सर थे एक सर शाहजेब, उन्होंने बताया कि 17 जुलाई की जो करारदाद हुई थी वो पाकिस्तान के इलाहाक में हुई थी. अब ये हमारे किसी यूथ को नहीं पता, किसी बच्चे को भी नहीं पता. हमें भी बड़ी मुश्किल से BS में आके पता चले. तो बेशक आप मेरे किसी इसका आंसर ना दें, लेकिन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट कि जो हमारा सिलेबस है ना मिडिल क्लासेस का, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, और हिस्ट्री में हमारे पास मुगल्स का जो दौर पढ़ाया जाता है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके मुगल्स मुसलमान थे, नाम के मुसलमान थे, सिर्फ नाम के मुसलमान. आप उसमें बच्चों को हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ाएं ताकि उन्हें अपनी चीज़ों के बारे में पता चले. उसके बाद जियोग्राफी की बात की जाए तो किसी भी यहाँ पे आई डोंट थिंक के सारे लोगों को ये पता होगा कश्मीर के 4 पार्ट्स हैं. मैम सिर्फ एक सजेशन है. उसके अलावा मैम थोड़ी सी बात,
जी जी उसके बाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ आईटी हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि हर बंदे का जहाँ पे यहाँ पे लोग आए उन्होंने बोला कि आईटी में आप लोग आए, किसी ने बोला आप पॉलिटिक्स में आए, किसी ने बोला आप लॉ में आए। बहुत शुक्रिया मैडम, माजरत, हमारे चीफ गेस्ट इज ऑलमोस्ट हेयर, उनकी अनाउंसमेंट हमें करनी पड़ेगी, बहुत माजरत। योर सजेशन इज वेल नोटेड और इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी करिकुलम रिविजिट की बात की थी, ये उसमें शामिल होगा। सर वकास साहब और अहमद साहब, शुएब साहब और अली हसनैन गिलानी साहब, सेशन अब हम वाइंड अप करेंगे बिकॉज आवर चीफ गेस्ट इज हेयर, और हमारी जो आज की समिट की जो रिकमेंडेशंस हैं हम उनके साथ आज अपना ये सेशन, अब आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी सीटों में तशरीफ ले जाएं।